نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جو تڑپاتی ہے دل میرا وہ الفت ہے محمد کی جو تڑپاتی ہے دل میرا وہ الفت ہے محمد کی جو ہے بے چین دل ہر دم عقیدت ہے محمد کی مدینے سے جو آتی ہے تو اتنا پوچھ لیتا ہوں ہوا جلدی بتا کیسی طبیعت ہے محمد کی گناہگاروں نہ گھبراؤ سیاہ کاروں نہ شرماؤ گناہگاروں نہ گھبراؤ سیاہ کاروں نہ شرماؤ سنو آواز کانوں سے جو آتی ہے محمد کی گناہگاروں کو جنت میں کھڑے دربان روکیں گے حکم ہوگا کہ آنے دو یہ امت ہے محمد کی محترم سامعین مکرم حاضرین معظم مؤمنین بالیقین بہترین جماعت مسلمین کے غیور نوجوان بھائیوں دوستوں اور عزیز ساتھیوں مجھے طالب علم نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید میں سے 18واں پارہ سورۃ نور کی آیت نمبر 18 تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھ طالب علم کو اس مختصر سے وقت کے اندر
اس آیت کے مبارک کے مطابق حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہم سب کو سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے گزشتہ جمعۃ المبارک کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوانی کا کچھ واقعہ بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی جوانی کے ابتدائی لمحات میں تھے تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ کی تھی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی پہلی جنگ تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے اس وقت کوئی 100 اونٹ دینے کا مطالبہ کرتا کہ آپ 100 اونٹ انعام رکھ لیں اور اس جنگ کے اندر شرکت نہ کریں تو میں ان 100 اونٹ کی دی ہوئی پیشکش کو ٹھکرا دیتا کہ یہ میری زندگی کی سب سے پہلی جنگ تھی۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ابتدائی زندگی کے اندر، جوانی کے اندر، تجارت کے اندر جیسے ہی اپنا قدم بڑھایا تو اس وقت عرب کے اندر ایک نیک شہرت کی دھوم مچ گئی کہ صداقت، شرافت، خوش اخلاق، ذہانت، بصیرت کے ساتھ ایک ایسا نوجوان آیا ہے کہ ہر طرح کے گناہ سے پاک تجارت کرتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی اس تجارت کے چرچے جب گھر گھر ہونے لگے تو اس وقت عرب کے اندر ایک خاتون تھی جو عرب کے سارے قبیلوں کے سرداروں سے زیادہ اس عورت کے پاس مال تھا۔ اس نے جب حضور کے یہ چرچے سنے کہ وہ تجارت کرتا ہے اور غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، اس کے دل کے اندر یہ خواہش ظاہر ہوئی کہ کیوں نہ اس نوجوان کے ساتھ میں بھی کاروبار کروں، میں بھی تجارت کروں، وہ میرا مال لے کر ہمارے ملک سے باہر ممالک ملک شام کے اندر، مصر کے اندر یا جہاں جہاں تجارت کی جاتی ہے وہ وہاں میرا مال لے جائے اور جا کر تجارت کر کے آئے۔ اس خاتون کا نام خدیجہ تھا۔ وہ بیوہ خاتون تھی جس کے 2 شوہر وفات پا چکے تھے، اس کی زندگی آدھے سے زیادہ گزر چکی تھی۔ وہ اپنی مایوسیوں کی طرف قدم بڑھا رہی تھی کہ میرے 2 شوہر دنیا سے وفات پا گئے ہیں۔ اس وقت مکہ کے بڑے بڑے سردار اس خدیجہ نامی عورت کے ساتھ نکاح کرنے کے پیغام بھیج رہے تھے، لیکن خدیجہ نے انہیں نکاح سے انکار کر دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مال تجارت کے لیے بھیجنے کی خواہش ظاہر کی، اور حضور کی اور ان کے درمیان جو معاملہ طے ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا وہ مال لے کر ملک شام گئے، وہاں تجارت کی، وہاں کے سارے مناظر کے، وہاں کے راہب نے جو ان کی پیشکش کی، جو ان کی بشارات اس خدیجہ کے اس غلام کو سنائی کہ آج تک جتنا میں نے علم پڑھا ہے تورات انجیل کو جانتا ہوں، یہ نوجوان جو تمہارے قافلے کے ساتھ آیا ہے یہ نبی آخر الزمان ہوگا، اس کے سر پر تاج نبوت سجایا جائے گا۔ اس غلام جس کا نام مصرع تھا، اس کی دلچسپی حضور کے ساتھ اور بڑھ گئی۔ اس نے راستہ میں سارے کے سارے مناظر دیکھے کہ کس طرح سے درخت جھک کر انہیں سلامی کرتے نظر آتے ہیں، دھوپ میں چلتے ہیں، بادل ان پر سایہ کرتے نظر آتے ہیں۔ اگر کہیں انہیں بتوں کی کوئی قسم دیتا ہے تو حضور انہیں انکار کرتے نظر آتے ہیں۔ اگر وہ کہیں ٹھہرتے ہیں شجر و حجر انہیں سلامی کرتے نظر آتے ہیں۔ اگر وہ تجارت کرتے ہیں تو ایسی پاک تجارت جس کے اندر کوئی جھوٹ نہیں، کوئی غلط بیانی نہیں، کوئی فریب نہیں، کوئی دھوکہ بازی نہیں۔ یہ سارے کے سارے مناظر دیکھ کر اس مصرع غلام کے
دل کے اندر بھی یہ دلچسپی بڑھنے لگی کہ یہ میں کیسے وقت کے ہونے والے نبی کے ساتھ آج تجارت کر رہا ہوں۔ اس خدیجہ نے جب یہ سارے معاملات دیکھے، یہ واقعہ آج بھی تاریخی کتابوں میں موجود ہے۔ خدیجہ کا یہ قافلہ جب مصر سے واپس لوٹ رہا تھا، خدیجہ اپنے گھر کے بالا خانے کے اندر اپنی سہیلیوں کے ساتھ موجود تھی، اس قافلے کا انتظار کر رہی تھی، اور یہ قافلہ جیسے ہی ملک مکہ کے اندر داخل ہوا تو خدیجہ نے یہ مناظر دیکھے کہ ان کے اوپر ایک بادل کا ٹکڑا سایہ کرتا فاتح چلتا آ رہا ہے۔ اور جب ان کے غلام مصرا نے آ کر وہ سارے حالات اور واقعات بیان کیے تو خدیجہ کے دل کے اندر ایک خواہش ظاہر ہوئی کہ کیوں نہ اس نوجوان کے ساتھ میرا نکاح ہو جائے، کیوں نہ میں اس کے ساتھ شادی کر لوں۔ تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 25 سال عمر ہو چکی تھی۔ خدیجہ کی ایک سہیلی نفیسہ تھی۔ یہاں دو روایات ہیں، ایک یہ کہ خدیجہ نے خود حضور علیہ السلام کو نکاح کا پیغام بھیجا، دوسرا اس نے اپنی سہیلی نفیسہ سے کہا کہ آپ جا کر حضور سے میرے نکاح کی بات کرو۔ اور جب اس نفیسہ نے آ کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیغام نکاح کے لیے دعوت دینا شروع کی تو اس نفیسہ نے آ کر ادھر ادھر کی باتیں کی۔ باتیں کرنے کے بعد کہا کہ اے محمد، آپ نکاح کیوں نہیں کر لیتے، آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ تو حضور نے فرمایا، بڑی غور سے اسے دیکھا اور کہنے لگے کہ اے نفیسہ، مجھے یتیم کے ساتھ بتاؤ تو صحیح نکاح کون کرے گا؟ اس نفیسہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہاں کرنا آپ کا کام ہے اور اس کے بعد آپ کی شادی اور نکاح کروانا میرا کام ہے۔ اس نے کہا کہ عورت حسن و جمال والی بھی ہو، اس کے پاس مال و دولت بھی ہو، اور وہ آپ سے نکاح کی خواہش رکھتی ہو، کیا آپ اسے نکاح کریں گے؟ آپ نے فرمایا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ اس نفیسہ نے کہا کہ ہاں کرنا آپ کا کام ہے، آگے بات چلانا میرا کام ہے، کیونکہ اس کو اس طرف سے ہاں مل چکی تھی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں خواہش ظاہر کر دی تھی۔ کیسا وہ وقت ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے جس کی بشارت قرآن مجید میں بتائی، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، کہ ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں، ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے ہیں، نیک عورتیں نیک مردوں کے لیے ہیں، نیک مرد نیک عورتوں کے لیے ہیں، جس کی بشارت اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بتائی کہ خدیجہ کے دل کے اندر خواہش ظاہر ہوئی۔ کیسا وہ وقت ہوگا، ایک طرف مال و دولت والی عورت ہے، ایک طرف تجارتی عورت ہے، ایک طرف آمنہ کا در یتیم بیٹھا ہے، ایک طرف وہ عورت ہے جس کی عمر 40 برس ہے، اس کی جوانی ڈھل رہی ہے، ایک طرف مکہ کا قریش کا وہ سردار ہے جس کی چڑھتی جوانی آ رہی ہے۔ یہ کیسی جوڑی اللہ رب العالمین نے بنائی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے شادیاں اور نکاح جو ہوا کرتے ہیں یہ اللہ کے فیصلے ہوا کرتے ہیں، یہ دنیا داری، یہ دنیا کے فیصلے نہیں، یہ اللہ کے بنائے ہوئے فیصلے کے مطابق انبیاء علیہ السلام نکاح کیا کرتے ہیں۔ جب حضور علیہ السلام کا نکاح ہوا تو اس وقت خدیجہ کا جو حق مہر طے ہوا، مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت کے اندر حضرت خدیجہ کا حق مہر 20 اونٹ منعقد ہوا، ایک روایت کے مطابق 400 دینار اور ایک روایت کے مطابق 500 درہم طے کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہو گیا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً 40
تقریباً 15 سال سے زیادہ عمر اکیلے گزاری ہے۔ حضرت خدیجہ کو ایسی خصوصیات حاصل ہیں کہ جو حضور کی دوسری ازواج مطہرات میں سے کسی اور ازواج کو حاصل نہیں۔ ایک خصوصیت یہ حاصل ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد حضرت خدیجہ سے ہوئی ہے، جن میں سے ایک اولاد آپ کی ازواج حضرت ماریہ قطبیہ سے ہوئی۔ ان کے علاوہ باقی جو ساری کی ساری اولاد ہیں وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بدن مبارک سے ہوئی ہے۔ دوسری اس کے اندر یہ بھی خصوصیات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر پائی جاتی ہیں جو دوسری ازواج مطہرات کے اندر نہیں پائی جاتی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک حضرت خدیجہ زندہ رہی، حیات رہی، حضور نے کسی اور بیوی کے ساتھ نکاح نہ کیا۔ یہ خصوصیت صرف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے۔ اور تیسری خصوصیت کہ حضرت خدیجہ سے حضور علیہ السلام کی ساری اولاد پیدا ہوئی۔ اور ایک خصوصیت کہ حضور علیہ السلام کا شجرہ نسب، حضور کا ساری اولاد جسے آج سینہ تان کر کہتے ہیں کہ ہم سید ہیں، وہ سارا کا سارا حضور کا شجرہ نسب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آگے چلا ہے۔ اور ایک خصوصیت یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے جب دین اسلام کے لیے نبوت کا اعلان کیا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ عورت تھی جنہوں نے سب سے پہلے حضور علیہ السلام کی تصدیق بھی کی اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ اور ایک خصوصیت یہ بھی حاصل ہے انہیں کہ حضور علیہ السلام نے جب دین اسلام کے لیے حضور علیہ السلام کو دین کے اندر کوئی رکاوٹ آئی تو حضرت خدیجہ نے اپنے ساری دولت کے منہ کھول دیے، اپنی ساری دولت حضور کے پاؤں کے اندر لا کر ڈھیر کر دی کہ یا رسول اللہ آپ جیسے چاہیں میری دولت کو آپ آگے تقسیم کر سکتے ہیں۔ یہ خصوصیات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہیں جو کسی اور ازواج مطہرات میں سے کسی کو حاصل نہیں ہیں۔ اور اسی طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضور علیہ السلام کو اتنی ساری حضور کی محبت تھی کہ دوسری بیویوں میں سے حضور کو کسی کو اس کے ساتھ اتنی محبت نہ ہوئی۔ ایک واقعہ آیا کہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا، حضرت خدیجہ کی ایک بہن جس کا نام حالہ تھا، وہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کو ملنے کے لیے آئی۔ وہ دربار رسالت کے آداب سے واقف تھی، انہوں نے اسی طرح اندر نہ آئی بلکہ باہر کھڑے ہو کر حضور علیہ السلام کو آواز دی اور پیغام بھیجا کہ خدیجہ کی بہن آپ سے ملنے کے لیے آئی ہے۔ حضور علیہ السلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ موجود تھی۔ جب انہوں نے باہر سے آواز دی تو ان کی آواز اپنی بہن خدیجہ کے ساتھ ملتی تھی، اور حضور علیہ السلام نے جیسے ہی ان کی آواز سنی حضور کو اپنی بیوی خدیجہ کی یاد آ گئی، حضور کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، آنسو مبارک تیرنے لگے۔ وہ آئی، بات چیت ہوئی، وہ چلی گئی۔ بعد کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے پاس اتنی حسین و جمیل ازواج مطہرات ہیں، آپ کے پاس اتنی ازواج ہیں، پھر بھی آپ اس بوڑھی خاتون خدیجہ کے لیے اتنے بے قرار رہتے ہیں، اتنے آپ ان کے لیے تڑپتے ہیں، آپ کو ان کی یاد آتی ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عائشہ تم نہیں جانتی خدیجہ نے میرا کس وقت کے اندر میرا ساتھ دیا تھا، جس وقت لوگ مجھے تکلیفیں پہنچا رہے تھے اس وقت اس نے میرا ساتھ دیا تھا، وہ میری دکھ اور سکھ کی ساتھی تھی۔ جس وقت لوگوں نے مجھ پر ظلم اور ستم کیے تھے جس وقت لوگوں نے میرا انکار کیا تھا خدیجہ نے میرا اقرار کیا تھا۔ جس وقت لوگوں نے مجھ سے اپنے رشتے ناطے توڑے تھے اس وقت خدیجہ نے مجھ سے رشتہ جوڑا تھا۔ جس وقت لوگوں نے میرے ساتھ معاملات کرنا بند کر دیے تھے، لین دین بند کر دیا تھا، اس وقت خدیجہ نے میرے لیے اپنی ساری کی ساری دولت حاضر کر دی تھی۔ میں خدیجہ کے احسانات بھول نہیں سکتا، اس نے کس وقت کے اندر میرا ساتھ دیا تھا۔
اس طرح سے حضور علیہ السلام کو حضرت خدیجہ کے ساتھ محبت تھی، الفت تھی۔ اور آج افسوس کی بات ہے کہ ہمیں اور ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو فلموں کے نام تو یاد ہیں، ہمارے بچوں کو فلمی ایکٹروں کے نام یاد ہیں، آج ہمارے بچوں کو سارے ڈراموں کے نام یاد ہیں، ان کے اندر چلنے والی ساری سٹوریاں ہمارے بچوں کو یاد ہیں، آج میچ کھیلے جانے کے ساری تاریخیں ہماری اولاد کو یاد ہیں، کھلاڑیوں کے نام یاد ہیں، ان کے بچوں کے نام یاد ہیں۔ اگر یاد نہیں ہے تو اپنے حضور کے بچوں کا، اپنے نبی کا شجرہ نسب کسی بچے کو یاد نہیں۔ آج افسوس کی بات یہی ہے، اگر آج ہمارے نوجوان طبقے کو یاد نہیں، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کا کلمہ نہیں آتا، آج اگر یاد نہیں جس نبی کا نام فخر سے لیتے ہیں اس کے اولاد کا نام نہیں آتا، اس کے بچوں کا نام نہیں آتا، اس نبی کی سنتوں کا نہیں پتا، وہ نبی جو دین لے کر آئے تھے اس دین کا آج ہماری اولاد کو نہیں پتا۔ حضور علیہ السلام کے بچے کتنے تھے، بچیاں کتنی تھیں، ان کے نکاح کیسے ہوئے، ان کی عمریں کیسی تھی، ان کے نکاح کہاں کہاں ہوئے، یہ آج ہمارے بچوں کو نہیں پتا۔ حضور علیہ السلام کی اولاد ایک روایت کے مطابق 6 ہیں اور ایک کے مطابق 7 ہیں۔ حضور علیہ السلام کے بچے 3، بیٹے 3 اور بیٹیاں 4۔ بیٹوں میں سب سے پہلا بیٹا قاسم ہے، دوسرا بیٹا عبداللہ ہے، حضور علیہ السلام کا تیسرا بیٹا، حضور علیہ السلام کے 3 بیٹے جن میں تیسرے بیٹے کا نام قاسم ہے، اور حضور علیہ السلام کی 4 بیٹیاں، پہلی زینب، دوسری رقیہ، تیسری ام کلثوم اور چوتھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آج ہماری اولاد کو حضور کے بچوں کے نام نہیں پتا، باقی ہر چیز کا ہماری اولاد کو پتا ہے۔ حضور علیہ السلام کے 3 بیٹے بچپن کے اندر وفات پا گئے، اور حضور علیہ السلام کی بیٹیاں، سب سے پہلی زینب، ان کا نکاح حضرت خدیجہ کے بھانجے اور حضرت زینب کے خالہ زاد بھائی کے ساتھ ان کا نکاح ہوا، جن کا نام ابو العاص تھا، اور یہ اس وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ جب ان کے ساتھ نکاح ہوا، حضور علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں کے نکاح پہلے سے کر رکھے تھے، رخصتی نہ کی تھی۔ اس وقت جب حضور علیہ السلام نے کلمے کی دعوت دی، نبوت کا اعلان کیا، لوگوں کو دین کی طرف بلایا، تو حضور علیہ السلام پر جو ظلم و ستم ڈھائے گئے ان میں یہاں تک کیا گیا کہ حضور کی بیٹیوں کو طلاق دے دی گئی۔ اور یہ ابو العاص حضرت خدیجہ کا بھانجا تھا، جس نے بھرے مجمع کے اندر کہا تھا کہ میں اپنی بیوی کو زینب کو طلاق نہیں دوں گا۔ اور اس کے علاوہ جو حضور علیہ السلام نے اپنے چچا ابو لہب کے بیٹوں کے ساتھ اپنی بیٹیوں کے نکاح کر رکھے تھے، ابو لہب نے اور ان کی بیوی نے اپنے بچوں کو گھر کے اندر بلایا، انہیں گھر میں بلانے کے بعد کہا کہ اگر تم ہمارے بیٹے ہو تو اپنے چچا اس محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو۔ ایک نے تو وہیں پر کھڑے ہوئے حضور علیہ السلام کی بیٹی کو طلاق دے دی، دوسرے نے وہاں پر طلاق نہ دی۔ جب حضور علیہ السلام بھری محفل کے اندر موجود تھے، اس نے بھری محفل کے اندر جا کر حضور علیہ السلام کو گالیاں بھی دی، برا بھلا بھی کہا، اور بھری محفل کے اندر حضور علیہ السلام کو ان کے سامنے ان کی بیٹی کو طلاق دے کر واپس آ گئی۔ اور حضور علیہ السلام نے وہاں پر اللہ رب العالمین سے دعا کی کہ اے اللہ، جس طرح اس نے تیرے نبی پر ایک زبان درازی کی ہے، زبان چلائی ہے، اس پر اپنے کتوں میں سے ایک کتا نازل فرما دے۔ اور ایک وقت آیا جب اس ابو لہب ایک ملک شام کے سفر کے لیے روانہ ہوا، اس نے اپنے اس بیٹے کے اوپر اپنے ایک پورا کا پورا قافلہ مقرر کر دیا کہ وہ اس کی حفاظت کریں تاکہ اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچا سکے۔ ایک جگہ اس قافلے نے پڑاؤ کیا، سارے قافلے نے اس کو گھیر کر سو گئے۔ رات کا وقت ہوا، ایک شیر آیا
اس نے آ کر سارے قافلے کا محاصرہ کیا، سارے قافلے کا چکر لگایا، انہوں نے ایک بہت بڑا ایک ٹیلا بنایا، اس پر ابو لہب کے بیٹے کو سلا دیا جس نے حضور کو تکلیف پہنچائی تھی۔ اس شیر نے آ کر وہاں سے دور کھڑے ہو کر چھلانگ لگائی، سیدھا اس پر جا کر گرا، اس کو وہاں پر چیر پھاڑ کر اس کو وہیں پر ہلاک کر دیا۔ حضور علیہ السلام کی پیشن گوئی وہاں پر بھی پوری ہو گئی۔ حضور علیہ السلام نے جب دین اسلام کے لیے لوگوں کو دعوت دی تو حضور علیہ السلام کو اس طرح سے تکلیفیں پہنچائی گئیں۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام نے اپنی دوسری بیٹی حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا۔ ان کی زندگی گزرتی رہی، جب حضرت رقیہ کا انتقال ہوا حضور علیہ السلام نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم کا نکاح حضور علیہ السلام سے کر دیا۔ یہ حضور علیہ السلام کی 3 بیٹیاں، تو حضور علیہ السلام کی چوتھی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا، جن سے آج ہر انسان سینہ تان کر کہہ سکتا ہے کہ میں ان کو ماننے والا ہوں جن سے حضور علیہ السلام کا شجرہ نسب آگے چلا ہے۔ اس طرح سے حضور علیہ السلام نے جب دین اسلام کے لیے دعوت دی ہے تو حضور پر کس طرح سے تکلیفیں آئیں، حضور پر کس طرح سے آزمائشیں آئیں، حضور علیہ السلام نے کس طرح سے اپنی بیٹیوں کے نکاح کیے، کس طرح سے ان لوگوں کے ساتھ حضور علیہ السلام نے معاملات کیے، کس طرح سے ان لوگوں کے ساتھ حضور نے چلنا چلایا ہے۔ آج ہم اس نبی کے پیروکار تو اپنے آپ کو بڑے شوق کے ساتھ کہتے ہیں، لیکن آج ہماری نہ خوشیاں حضور کے مطابق ہیں نہ غم حضور کے مطابق ہے۔ جس وقت حضور علیہ السلام کے 3 بیٹوں کا انتقال ہوا، حضور کے بیٹے حضور کی گود میں موجود ہیں، آپ علیہ السلام کے بیٹوں کا انتقال ہوا، اس وقت حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت میں حضور کے محفل میں موجود تھا، میں نے دیکھا کہ حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ بھی اپنے بیٹوں کی وفات پر روتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ اے میرے صحابی، نبی کی آنکھیں روتی ہیں، حضور کی زبان سے کوئی جملہ نہیں نکلتا۔ آج ہمارے ہاں کوئی اس طرح کی پریشانی آتی ہے، ہم کس طرح سے الفاظ زبان سے ادا کرتے ہیں، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ پر بہتان لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا ہم ہی اللہ کو ملے تھے کہ اللہ نے ہم پر یہ مصیبت ڈال دی ہے؟ کیا ہم ہی اللہ کو نظر آئے تھے، اللہ نے ہمیں امتحان میں ڈال دیا ہے، اللہ نے ہمیں اس طرح سے آزمانا شروع کر دیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ اے میرے صحابی، نبی کی آنکھیں روتی ہیں، زبان سے کوئی الفاظ نہیں نکلتا۔ اگر ہمارے پاس کوئی خوشی آئے تو ہمیں حضور کی طریقے کے مطابق کرنی چاہیے۔ ہم پر کوئی امتحان آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو حضور کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہمیں کرنی چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فما علینا الا البلاغ المبین۔ جن ساتھیوں نے سنتے پڑھنی ہے